میں اس سے پہلے یہ تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھوں کہ ینگ ڈاکٹرز کو آج کل ایک نیگیٹو طریقے سے لیا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ینگ سے مراد ایک جنرل نوشن ہے کہ ینگ مینس امیچور، لیکن میرے خیال میں ڈاکٹر جب آپ کے ساتھ لگ جاتا ہے تو آپ امیچور کبھی نہیں ہوتے ہو ینگ کے طور پر۔ ینگ ڈاکٹرز کا جو اصل ایک اسپرٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ انتھیوزیاسٹک، ڈائنامک اور ہائیلی رسپانسبل کمیونٹی ہے ڈاکٹرز کی۔ اور میں یہ آپ کو ابھی ثبوت کے ساتھ بتاؤں گا کہ جو ینگ ڈاکٹرز ہیں وہ سب سے بڑے کنٹریبیوٹرز ہیں ہیلتھ سسٹم کو۔ یعنی یہ جو گاڑی ہے، جو گاڑی چلتی ہے، اس میں مختلف لوگ انوالوڈ ہیں، مختلف لوگ اس کا حصہ ہے اس سسٹم کا، ہیلتھ سسٹم کا۔ تو اس میں ینگ ڈاکٹرز کی جو کنٹریبیوشن اور حصہ ہے، اس کی جو رسپانسبلٹی ہے، وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ وہ میں اب آپ کو تھوڑا سا اپنی پرسنل لائف سے ایکسپلین کرتا ہوں۔ میں نے 27 ایئرس کی ایج میں 4-5 سال کی ڈیلے کے ساتھ، انفارچونیٹلی in this part of the country, in this part of the world, we are far behind the advanced people. میں نے 27 ایئرس کی ایج میں ایک میڈیکل آفیسر تو نہیں، ہاؤس آفیسر کے طور پہ اپنے ایز اے ینگ ڈاکٹر ڈیوٹیز کا آغاز کیا۔ مجھے معلوم ہے کہ میں نے بطور ہاؤس آفیسر اور پھر اس کے بعد بطور پوسٹ گریجویٹ CPS پارٹ 1 پارٹ 2 کہ کتنی تکلیفیں اٹھائی اور کتنا کنٹریبیوٹ کیا ہیلتھ سسٹم کو، ہیلتھ کیئر سروس ڈیلیوری میں کتنا کنٹریبیوٹ کیا، وہ آپ سب بخوبی آگاہ ہے اس سے۔ باہر کے لوگ آگاہ ہیں یا نہیں ہے، لیکن کم از کم ہم اور آپ سب جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ سب آگاہ ہیں۔ اس کے بعد 33 ایئرس کی ایج میں، اگین ود اے ڈیلے آف 4 to 5 years, I did my FCPS. I started working as a consultant neurosurgeon. مجھے یاد ہے کہ میں نے کس انتھیوزیازم، کس ڈائنامزم اور کس ہارڈ ورک کے ساتھ اپنے انیشل بطور ینگ ڈاکٹر اس ہیلتھ سسٹم میں کنٹریبیوٹ کیا۔ میرے خیال میں اگر میرے ساتھ کسی نے کام کیا ہے یا ہمارے طرح کے باقی، میں صرف یہ ایک پروٹوٹائپ ایگزامپل دے رہا ہوں اپنے آپ کا، یہ اس طرح میرے سے زیادہ لوگوں نے محنت کی ہے، ہر شعبے میں، میڈیکل فیلڈ کے ہر شعبے میں محنت کی ہے، تو اور ہم سب اس کے گواہ بھی ہیں۔ میں نے بڑے جذبے کے ساتھ، ڈسپائٹ ہیونگ اے ویری فیلڈ ہیلتھ سسٹم ان دس پارٹ آف دا کنٹری، ہمیں سب کو پتا ہے کہ کیا حال ہے ہمارے ہیلتھ سسٹم کا، کیا سہولیات ہے ہاسپٹلز میں، نہ کوئی آپ کا انفراسٹرکچر صحیح ہے، نہ آپ کے پاس ادویات ہے، نہ آپ کے پاس پراپر ہیومن ریسورس ہے۔ یعنی یہاں تک میں ابھی ذرا ناگوار سی باتیں نہیں کروں گا، میں ہیومن ریسورس کے حوالے سے بھی بات کروں گا کہ کس قسم کی بھرتیاں ہوئی ہے باقی پیرالل شعبوں میں۔ میں کسی کی پولیٹیکل اس کی تصدیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن انفارچونیٹلی دس از ریئلٹی۔ اب اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے آپ نے ڈیلیور کرنا ہے، بیکاز آن دا فیس آف اٹ، آن دا فیس آف دا سسٹم یو آر اسٹینڈنگ، immediately standing, and you are held responsible as a first man for the delivery of healthcare services. اور اس کے بعد آپ کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہو، not because of yourself, not because of your capacity, not because of your lack of qualification, but because of failure and lapses in the system, which is governed by some other people. اب ایسے سسٹم میں ہم نے جو ڈیلیور کیا ہے، آپ یقین کریں میرے کولیگز اور جو دوسرے ایسوسیٹڈ لوگ ہیں، اگر ان سے آپ پوچھ لیں، میں رکشوں میں اگر پیجام ہڑتال تھا، میں اپنے جو فریم تھا، سرجیکل فریم، میں اپنے پرائیویٹ سیٹ اپ سے اٹھا کے لاتا تھا یہ
گورنمنٹ سیٹ اپ میں اسے، اور میں اس طرح کے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں اپنے کولیگز میں جو اپنے پرائیویٹ سیٹ اپ سے چیزیں لا کر پبلک سیکٹر ہاسپٹل میں سروس دیتے رہے. تو آپ ہمیں کیوں عہدے الزام ٹھہراتے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتے؟ آپ اپنی گریبانوں میں بھی جان کے جو سسٹم، جو بوسیدہ سسٹم آپ نے ہمیں دیا ہے، کیا اس میں کام کرنا ممکن ہے؟ اس میں بھی ہم کام کرتے رہے. ہم نے دن رات ایک کر کے لوگوں کو سروس پرووائڈ کی ہے. یہ پوچھ سکتے ہیں آپ، یہ کوئی میں زبانی اسے کلیمز نہیں کر رہا. تو میرے بھائی، وی آر ایز young doctors, as young qualified doctors with fresh knowledge, we are the biggest contributors to this health system. وہ غلطیاں ہمیں ڈھونڈنی ہوگی. کچھ ہمیں پتہ ہے، کچھ تلخ حقیقتیں ہیں ہماری. دیکھیں، جب ہم بات کرتے ہیں اسٹرگل کی، ابھی میں سلوگن دیکھ رہا تھا، تھوڑا سا مجھے اس پہ آبجیکشن بھی ہے. اس نعرے کو تھوڑا سا ہمیں بدلنا ہوگا. ہم لڑیں گے، ہم لڑیں گے، ہم یہ کریں گے. ہم لڑیں گے نہیں، ہم خدمت کریں گے. ولولے کے ساتھ، جذبے کے ساتھ خدمت کریں گے. لیکن ڈیفینیٹلی جب ہماری رسپانسبلٹیز اور ڈیوٹیز کی بات آتی ہے تو وی آر آلسو ہیومن بینگس. ہماری بھی ضروریات ہیں، اینڈ وی آر کریم آف دا سوسائٹی. میں تو یہ بیوروکریٹس ود ڈیو اپولوجی فرام آل آف دیم جو کہ ہمارے دوست ہیں، ان میں کیا ہم آپ سب سے بہتر نہیں تھے؟ جو ہمارا سلیکشن سسٹم ہے، جو ہمارے فلٹرز لگے ہوئے ہیں ڈاکٹرز بننے میں، انجینئر بننے میں یا دوسرے شعبوں میں جانے والے میں، کیا ہم آپ سب سے بہتر نہیں تھے؟ لیکن آج آپ ہم پہ حکمرانی کر کے آپ ہمیں اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں، صرف اپنے ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے. یہ کیا زیادتی نہیں ہے ہمارے ساتھ؟ کریم آف دا سوسائٹی کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ میرے خیال میں بیوروکریسی کو بھی اپنے اوپر ریفلیکٹ کرنا ہوگا. اف دے آر سنز آف دا سوائل، دے آر سنز اینڈ ڈاٹرز آف دا سوائل. پولیٹیشنز کو بھی ریفلیکٹ کرنا پڑے گا، دے آر سنز اینڈ ڈاٹرز آف دا سوائل. کہ صرف الزامات سے شاید ہم اس سسٹم کو نہ چلا سکے نہ بچا سکے. ہر ایک کو اپنی رسپانسبلٹی نبھانی ہوگی، تب یہ گاڑی ٹریک پہ رہے گی، اسموتھ چلے گی اور پبلک اس سے فیضیاب ہوں گے.